ایک شہید جو کہ اپنے پروفیشن میں بہت ہائی تھا شہید ہو گیا. ایک عالم ان کے والدین سے ملنے گئے, کیونکہ بہرحال عالم بھی نگاہ رکھتے تھے بہت دور کی, تو کہا کہ قیامت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے بدن سے نور نکلے گا, کیونکہ قیامت میں سورج نہیں ہے, روشنی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے اندھیرا ہے, لیکن ان کے بدنوں سے نور نکلے گا اور بہت سارے لوگ اس نور میں اس راستے کو طے کریں گے. کہا آپ کا بیٹا ایسا شہید ہے کہ جس کے بدن سے نور نکلے گا. خوب یہ نور اسی دنیا میں سمیٹنا ہے. گو کہ دنیا میں مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں, فساد ہے, گناہ ہے, سب اسی دنیا میں, امتحان آزمائش اسی دنیا میں, لیکن یہی آزمائش آپ دیں گے تبھی تو قیامت میں پھر نور نکلے گا آپ سے. شہید ہادی کہ جس کی اردو میں بھی کتاب ہو چکی ہے کئی دفعہ, اس کا بدن بہت چست تھا. جیسے آج کل جوان, ابھی آج کل تو جوان باڈی بھی نہیں بناتے, پتہ نہیں کن چکروں میں موبائلوں میں لگے رہتے ہیں. بندہ کو ورزش کرنی چاہیے, ایکسرسائز کرنی چاہیے. تو اس کی کیونکہ وہ سپورٹس کھیلتا تھا, تو اس نے جس طرح ایک جوان کپڑے پہنتا ہے اس طرح پہنا ہوا, اس کی توجہ نہیں تھی. تو دیکھا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ تھا, تو دوستوں نے کہا کہ دیکھو کس طرح لڑکیوں کی نگاہ تمہارے بدن پہ پڑ رہی ہے اور کہہ رہی ہیں کہ کتنا خوبصورت ہے. اس کو اتنی شرمندگی ہوئی کہ اس نے دوسرے دن سے ڈھیلے کپڑے پہننا شروع کر دیے. یعنی عفت اور پاک دامنی صرف لڑکیوں کے لیے نہیں ہے, لڑکوں کے لیے بھی ہے, کہ وہ اپنے آپ کو پاک رکھے. حضرت یوسف علیہ السلام آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح مصر کا پورا بازار, مصر کی خواتین حضرت یوسف پر, لیکن حضرت یوسف نے کیا کہا؟ کہا پروردگار مجھے اس سے بہتر ہے تو زندان میں بھیج دے. وہ یہ کیا ہے؟ یعنی انسان اپنے آپ کو بچا رہا ہے. خود کیا میں اپنے آپ کو بچا رہا ہوں؟ کیا میں آج معاشرے میں گناہوں سے بچ رہا ہوں یا نہیں بچ رہا؟ عزیزان محترم, آج دشمن شناسی بہت امپورٹنٹ ہے. ہمیں دشمن شناسی بیان نہیں کی جاتی کہ دشمن کون ہے, ہمیں بتایا نہیں جاتا. بعض اوقات بتایا بھی جاتا ہے تو ایک دو نام بتائے, ہم نے بھی نعرے مارے اور گھر چلے گئے. دشمن کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ دشمن چاہتا ہے کہ ان جوانوں کے اندر سے ان کے نفس کو خراب کر دے. تو یہ بہرحال تربیت ہوتی ہے. عزیزان محترم, خوب بہرحال انسان فکر, تفکر, نظریات سے پہچانا جاتا ہے. اب آپ کا تفکر, آپ کے فکر کیا ہے؟ جوان آج کا اس کی سوچ کیا ہے, وہ کیا چاہتا ہے؟ اور جو کربلا کو ماننے والا جوان ہو اس کی سوچ کیا ہونی چاہیے؟ لیکن اس سوچ تک پہنچنے کے لیے اسے بہت سفر کرنا ہے. جب ہم بھی نئے حوض علمیہ میں گئے تو ہم بھی بڑے خون گرم, ہم نے بھی اپنے استاد سے کہا, انہوں نے بولا بھی کیا کرنے آئے ہو؟ بولا شہید ہونا ہے. بولا پہلے کچھ کر تو لو پھر اس کے بعد شہید ہونا. بات یہی ہے کہ اس شہادت تک پہنچنے کے لیے بہت کچھ کرنا بھی تو ہے. عزیزان محترم, سب سے پہلی چیز جس کے پاس جانا ہے اس سے رابطہ تو اچھا کریں. دنیا سے رابطے اچھے کر رہے ہیں آپ, ذرا سی دیر کے لیے انٹرنیٹ بند ہو جائے آپ کا, موت واقعہ ہو جائے گی. پیکج ختم ہو جائے انسان کے موبائل میں, کیوں؟ رابطہ ختم ہو گیا, کمیونیکیشن ختم ہو گئی. کروڑوں کا بزنس تو ہمارا ہی چل رہا ہے, کیونکہ اگر تھوڑی دیر بھی انٹرنیٹ نہیں چلے گا بند ہو جائیں. لیکن وہ کہ جس کے پاس سب کچھ ہے, جس کا سب کچھ ہے, اور جس کی بارگاہ میں ہمیشہ رہنا ہے, اس سے رابطہ کتنا ہے؟ اس نے ہمیں تو موقع دیا ہوا ہے کہ میں روز 5 ٹائم
سگنل ٹرانسمٹ کرتا ہوں. 5 نمازیں ہیں نا, 5 نمازیں کیا ہیں؟ نماز یہی ہے کہ ہم اپنے پروردگار سے بات کریں. وہ جب آواز آتی ہے اذان کی, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, یہ کیا ہے؟ یہ سگنل آ رہے ہیں نا کہ آؤ بات کرو. لیکن کیا میں بات کر رہا ہوں اس سے؟ اور واقعاً بات کر رہا ہوں. یعنی میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ کسی اور سے بات کر رہے ہوں. کتنا برا لگے گا؟ ایتھیکلی برا ہے, اخلاقی طور پہ بھی برا ہے. مجھے خود کبھی کبھی احساس ہوتا ہے, گھر میں ہوتا ہوں, بچی مجھ سے بات کر رہی ہوتی ہے لیکن ہم فون پہ جواب دے رہے ہوتے ہیں. برا لگتا ہے. مجھے ہی پتا ہے کہ میں اس کو اگنور کر رہا ہوں, لیکن مجھے پتا ہے کہ میں سن رہا ہوں. ہمیں تو اتنی زیادہ عادت ہو گئی ہے, وائس نوٹ بھی ملٹیپلائی بائی 2 پہ سنتے ہیں. کتنا زیادہ, اب کس کو رپلائی کرنا ہے؟ آپ لوگوں کو جواب نہ دو تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ مولانا صاحب جواب نہیں دے رہے ہیں. وہ عزیزان محترم, میں خود برا محسوس کرتا ہوں کہ جب میں کسی سے بات کر رہا ہوں اور مجھے دھیان نہ دے. میں برا مانتا ہوں. گو کہ وہ رحمان ہے. ہر نماز میں آپ کی نماز نہیں, میں اپنی نماز بتا رہا ہوں, ہر نماز میں میرا دھیان کہیں اور ہے, پھر بھی وہ مجھے ہر نماز میں بلا رہا ہے, آ جاؤ آ جاؤ, کوئی بات نہیں, اگلی صحیح پڑھ لینا, اس کی اگلی صحیح پڑھ لینا. عزیزان محترم, وہ اپنی بارگاہ کو کھولے بیٹھا ہے, اس کے دروازے کسی کے لیے بند نہیں ہیں, بند نہیں ہیں. میں کوتاہی کرتا ہوں. خوب یہ رابطہ کیسے بہتر ہوگا؟ اس رابطے کو بہتر کریں. جس نے اس رابطے کو بہتر کر لیا وہ شہادت کی زندگی گزار